نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مجھے آج جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے خواتین کی ذمہ داریاں قرآن و حدیث کی روشنی میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور ان کی پسلی سے حوا علیہ السلام یعنی پہلی خاتون کو جنم دیا. وہ پسلی سے کیوں پیدا کی گئی، اس میں کیا حکمت تھی؟ وہ پسلی کے مقام ہی سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ انسان کی ایک جانب ہوتی، ایک سائڈ پر ہوتی، یعنی آدم کے سر سے نہیں پیدا ہوئی، پاؤں سے نہیں ہوئی، بلکہ پسلی سے، کہ وہ ان کی ساتھی ہیں، کمپینین، مددگار. مرد اور عورت یہ دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوبصورت تخلیق ہے اور دونوں مل کر ایک دوسرے کی تکمیل بھی کرتے ہیں اور پھر اس سے نسل انسانی آگے بڑھی. جیسے سورۃ النساء کے شروع میں آتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اسی جان سے اس کا جوڑا پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام ہی سے حضرت حوا نے جنم لیا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے پھر آگے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے. اور ان دونوں کے درمیان ایک توازن کہ مرد اور عورت، یہ نہیں کہ مرد دگنے ہیں تعداد میں اور عورتیں اس سے آدھی یا کم، یا یہ کہ عورتیں زیادہ ہوں اور مرد کم. یہ قدرتی طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھا اور مرد اور عورت دونوں کی شکل میں دنیا میں بے شمار انسان پھیلا دیے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں کا باہم جو کردار ہے اس سے جو نسل انسانی جنم لیتی ہے، پھر اس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے. کوئی مرد ہے تو کوئی عورت ہے تو سراسر اللہ کا فیصلہ ہے. یعنی ہم ایک عورت ہیں تو اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے ایک عورت کی شکل میں. اس فیصلے پر ہمیں راضی ہونا چاہیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ ہم عورت کیوں پیدا ہو گئے. کسی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس حال میں پیدا کیا، جو ہمیں رنگ روپ دیا، جس جگہ پیدا کیا، جس گھر میں، جس خاندان میں، یہ سب اسی کا فیصلہ تھا. اس پر ہم راضی ہیں، خوش ہیں، شکر گزار ہیں. اور پہلا کام یہی ہے، کیونکہ بہت سی خواتین اس احساس کمتری کا شکار رہتی ہیں، اس کمپلیکس کا شکار رہتی ہیں کہ ہم عورت کیوں ہیں. اگر ہم مرد ہوتے تو ہمارا رتبہ بڑا ہوتا، یا پھر ہماری زیادہ عزت ہوتی، یا ہمارا مقام بڑا ہوتا. تو حقیقت یہ ہے کہ کسی کا مقام مرد یا عورت ہونے سے بڑا نہیں ہوتا، وہ اس کے اعمال ہیں جو اس کو اللہ کی نظر میں بڑا بناتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی تقوی والا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو بھی بنایا اس پر ہم سب راضی. اب توجہ اس پہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارا رنگ کیسا اور ہماری شکل کیا اور ہماری ذات کیا ہے اور ہم کون ہیں، یعنی کہ ہماری برادری اور ذات پات کیا ہے. یہ چیزیں زیادہ اہم نہیں ہیں. بس ہماری اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم اللہ کی بہترین مخلوق ہیں، یعنی انسان ہیں، اور ہم سب کوئی بھی ہیں آدم کی اولاد. اور آدم کی اولاد ہونے کی حیثیت سے ہم سب آپس میں ایک رشتے میں بندھے ہوئے، کوئی دور کے اور کوئی قریب کے. کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کی. اصل بات جو سمجھنے کی ہے اور جو توجہ دینے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی حیثیت کو پہچان کر، اپنے مقام کو جان کر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. اب اس میں جھگڑا نہیں کیا جا سکتا کہ ہم کیوں پیدا ہوئے اس دنیا میں، وہ تو ہو چکے. اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب جب آ ہی چکے، ایک امتحان میں داخل ہو ہی چکے، تو اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم
اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر اسے نبھائیں، اور آخرت میں جو ہماری آخری منزل ہے، جس سے ہم کہیں بھاگ کے جا ہی نہیں سکتے، اس میں کامیاب ہوں۔ ہم سب ایک امتحان میں ہیں، اور ہم سب سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری شکل و صورت نہیں دیکھتا، ہمارا رنگ نہیں دیکھتا، ہمارا مال نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہمارا دل کیسے اور ہمارے عمل کیسے ہیں، ہم کرتے کیا ہیں۔ اور کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر ہم سب کو اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ ہم کیا لے کر آئے ہیں۔ اس لیے ہم سب کی اس پر توجہ ہونی چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، اور جو ہمیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے کیا ہم وہ کر بھی رہے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں کر رہے تو فکر ہونی چاہیے، کیونکہ چھوٹ نہیں ہوگی، پوچھ ضرور ہوگی، حساب ہوگا۔ اب وہ کیا چیزیں ہیں جن کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ اور اس میں مردوں کے علاوہ عورت کے بارے میں خاص طور پر فرمایا، والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عنہا، عورت بھی نگران ہے، والمرأة راعیۃ ومسئولۃ، اور اس سے بھی پوچھا جائے گا، وہ بھی سوال کی جائے گی، کس کے بارے میں؟ عن رعیتہا، اپنی رعیت کے بارے میں، یعنی جو اس کے ماتحت ہیں ان کے بارے میں اس سے پوچھو گی۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم میں سے ہر عورت ذمہ دار ہے، فالمرأة راعیۃ، ہر ایک ذمہ دار ہے۔ عورت کا خاص طور پر نام لے کر کہا گیا کہ وہ ذمہ دار ہے۔ پھر کیا ہماری ذمہ داریاں ہیں؟ کیا کرنا کیا ہے؟ ہمیں کس چیز کی پوچھ ہے، یہ پتا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر اس سے جہالت رہی، اس سے لا علمی رہی اور وہ کام نہیں کر کے گئے جو کہا گیا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا شکل دکھائیں گے، کیا جواب دیں گے؟ اس چیز کو سمجھنے کے لیے، اس ذمہ داری کو سمجھنے کے لیے 3 نقطوں کو جاننا اور 3 چیزوں پر فوکس کرنا ضروری ہے۔ ہماری ذمہ داریاں اپنی ذات کے بارے میں، نمبر 1 کہ مجھے اللہ نے جو جسم دیا ہے، جو جان دی ہے، جو روح دی ہے، جو جذبات دیے ہیں، ان کے بارے میں مجھے کیا کرنا ہے۔ یعنی اپنی زندگی کے بارے میں میری کچھ ذمہ داریاں، میرے نفس کے مجھ پر کچھ حقوق ہیں، ان کو جاننا بے حد ضروری اور ان کو ادا کرنا ضروری۔ پھر اس کے بعد ٹھیک ہے، مجھے اپنا آپ نظر آتا ہے، اپنا وجود محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ وجود دیا کس نے؟ مجھے یہاں بھیجا کس نے؟ خود سے خود نہیں پیدا ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اللہ نے پیدا کیا، لہذا اس کے مجھ پر کیا حقوق ہے اور اس اعتبار سے میری کیا ذمہ داریاں ہیں، ان کا جاننا بہت ضروری اور ان کو ادا کرنا ضروری۔ پھر میں اس دنیا میں اکیلی نہیں بھیجی گئی، میرے ساتھ اور بھی بہت سے انسان ہیں، ان انسانوں کے مجھ پر کیا حقوق ہیں۔ تو اگر آپ اپنی ذمہ داریوں کو ان 3 خانوں میں بانٹ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پھر تقسیم آسان ہو جائے گی، چیز یاد رہ جائے گی، اور پھر آپ ان کو جان کر ان کو ادا کر سکیں گی۔ بہت سے کام ہم کر رہے ہوتے ہیں پہلے سے، ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ آپ کو کچھ پتا نہیں، یا آپ کچھ جانتے نہیں، یا پھر آپ نے کچھ پڑھا نہیں، کچھ سوچ، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم ہیزرڈ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، کوئی چیز ادھر سے کر لی، کچھ ادھر سے سنا وہ کر لیا، کچھ یہ کر لیا، کچھ دل کی مان لی، کچھ لوگوں کی مان لی، کچھ کہیں کی کوئی کہیں کی، بس ایک ملغوبہ سی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنی کو واضح سوچ نہیں ہوتی کہ اپنی ذمہ داریوں کا احاطہ نہیں کرتے کہ کیا کیا کرنے کا ہے۔ جہاں تک اپنی ذات کے حقوق ہیں تو آپ دیکھیے کہ ہماری زندگی جو ہے، یا ہم انسان یعنی اپنا نام لے کے کہیے کہ میں فلاں، میرا ایک جسم ہے، پھر اس کے اندر ایک روح ہے، پھر اللہ نے مجھ کو عقل دی، پھر اللہ نے مجھے دل بھی دیا۔ جسم کے کیا حقوق ہیں، اس کے بارے میں قرآن و سنت کیا کہتی ہے۔ پھر روح کے تقاضے کیا ہیں، عقل کے تقاضے کیا ہیں، دل کے تقاضے کیا ہیں، دل کیا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا۔ تو آپ دیکھیے کہ جہاں تک جسم کا تعلق ہے تو کھانا پینا، نیند، صفائی ستھرائی، یہ اس کا حق ہے۔ اب آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا۔ اس معاملے میں ہمیں دنیا بھر کی ڈائٹس کا پتا ہے، طرح طرح کے کھانوں کا پتا ہے، لیکن نہیں پتا تو یہ نہیں پتا کہ قرآن کیا کہتا ہے۔
کہ کیا کھا سکتے اور کیا نہیں کھا سکتے. قرآن مجید میں جہاں احکامات شروع ہوتے ہیں سورۃ البقرہ میں، وہاں جو پہلا حکم آتا ہے وہ کھانے کے بارے میں آتا ہے، کیونکہ کھانا انسان کی پہلی ضرورت ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد وہ رونے لگتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کو ماں کے سینے سے لگا دیتے، تو اس کو بھوک لگی ہوتی، اسے کوئی نہیں سکھاتا دودھ کیسے پیتے ہیں، وہ خود بخود چوسنے لگتا ہے. پھر اس کے بعد باقی ضروریات اس کے تحت آتی. اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھانے کے بارے میں جو ہمیں حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ کلوا من طیبات ما رزقناکم. اور پھر ایک اور جگہ پر فرمایا حلالا طیبا. دو شرائط یاد رکھنی، ایک حلال ہو. حلال میں کیا ہے کہ آمدنی کا ذریعہ حلال ہو، چوری، رشوت، ڈاکہ، سود، ان چیزوں کی آمدنی نہ ہو. اگر شوہر غلط کام کرتے ہیں تو ان کو بھی سمجھایا جائے، لیکن اگر وہ نہیں سمجھتے تو صرف ضرورت کا استعمال کیا جائے، ایسے مال سے عیش و عشرت نہ کی جائے. پھر اسی طرح جو کھانا پکایا جائے اس میں صرف ٹیسٹ کو مد نظر نہ رکھا جائے، بلکہ ٹیسٹ اپنی جگہ، طیب میں ٹیسٹ بھی آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ صاف ستھرا ہو. اب صاف ستھرا بنانے کے لیے، کیونکہ بہت سے لوگ کھانا پکانا تو جانتے ہیں لیکن برتن صاف کرنا نہیں جانتے یا کچن صاف کرنا نہیں جانتے، اس کے نتیجے میں طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی. تو یہ خود اور گھر والوں کو صاف ستھرا، حلال اور طیب کھانا کھلانا کس کی ذمہ داری ہے؟ خاتون خانہ کی ذمہ داری. اب یہ ذمہ داری کیسے پوری ہو سکتی ہے جب تک کہ آپ کو یہ ذمہ داری ادا کرنی آتی نہ ہو. پھر اسی طرح جسمانی صفائی ستھرائی، پاکیزگی اور طہارت، اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اس میں خاص طور پر بچپن سے ہی، جب بالکل ہی چھوٹے ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ بچی کا جو پیشاب ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے اور اس کو دھویا جاتا ہے. پھر جو یہ بڑے ہوتے ہیں تو پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا، وضو کا صحیح طریقہ معلوم ہونا، بالوں کی صفائی، دانتوں کی صفائی، کپڑوں کی صفائی. پھر اس کے بعد کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے. پھر پیریڈ جب شروع ہوتے ہیں تو اس کے احکامات اچھی طرح پتہ ہونے چاہیے، تاکہ نماز، روزہ، حج، عمرہ، ان چیزوں کی ادائیگی میں کوئی خلل نہ آئے، کسی قسم کا کوئی شبہ نہ رہے. اگر معلوم ہے تو بہت اچھا، اور اگر نہیں معلوم تو باقاعدہ سیکھیں، جانیں. پھر اس کے بعد جب شادی ہو جائے تو جنابت کے احکامات فرائض کے درجے میں، صحیح وضو کا طریقہ آنا فرائض کے درجے میں. اگر کسی خاتون کو یہ نہیں پتا کہ کس جراب پہ مسح کر سکتے اور کس پہ نہیں کر سکتے، اور بال جو ہیں وہ کب دھونے ہیں اور کب نہیں دھونے، اور غسل میں کس طرح کوئی ایک بال برابر بھی جگہ خالی نہیں رہ، خشک نہیں رہنی چاہیے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں جاننا نہایت ضروری ہے فرض کے درجے میں. اور یہ ہمارے اپنی ذات کے حقوق ہے، کسی اور کا نہیں ہے. یہ ہم اگر سیکھیں گے، جانیں گے، کریں گے تو اپنا فائدہ کریں گے، اپنا بھلا کریں گے. خود بھی سیکھیے، اور ہر ماں کا فرض بنتا ہے کہ اپنی بیٹی کو یہ ساری چیزیں بہت اچھی طرح سکھائیں، سکھا کے اور پھر واچ بھی کریں، سپروائز کریں، مانیٹر کریں کہ اس کو یہ کرنا آ گیا ہے اور اس کو یہ ساری باتیں پتہ چل چکی ہیں، کیونکہ یہ دین کا حصہ ہے. بہت سے لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں. پھر اسی طرح اگلا سٹیپ کیا ہے؟ جیسے سونا، اب کتنا سونا چاہیے، کب سونا چاہیے، اور پھر لیٹ سونا یا سوئے پڑے رہنا یا صبح کے وقت میں سونا، ان تمام چیزوں کے نفع نقصان معلوم ہونے چاہیے. کہ جیسے صبح اٹھنا، اول وقت میں نماز پڑھنا، اور پھر اس کے بعد یہ کہ فجر کے بعد دوبارہ نہ سونا، یہ بہت اہم چیزوں میں سے. کیونکہ دن کے آغاز پہ اگر کوئی خاتون خانہ سو جاتی ہے تو وہ زندگی سے برکت اٹھ جاتی، دن کے کام صحیح طور پر ہو نہیں پاتے. تو ان چیزوں میں اپنی ہیبٹس کو درست رکھنا بے حد ضروری ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جسمانی صفائی ستھرائی، کھانا پینا، نہانا، گھر کو صاف ستھرا رکھنا، ایک ماحول فراہم کرنا. اس کے بعد ہماری روح آتی ہے، روح کے کچھ تقاضے، اور روح کے تقاضوں میں اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ ہم ایسی چیزیں کریں کہ جس سے ہماری روح کو تقویت پہنچے. اور وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کا پڑھنا، قرآن مجید کا سیکھنا، ذکر اذکار کرنا. کیونکہ جب انسان
اللہ کو بھول جاتا ہے تو روح بے چین ہو جاتی. ہمارا جسم زمین سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، اس کی غذا بھی مٹی سے، لیکن ہماری روح اوپر سے آئی اور اس کی غذا بھی اوپر سے آئی. قرآن مجید روح کی غذا ہے. لوگ موسیقی کو روح کی غذا بتاتے ہیں، اور یہ بات اتنی مشہور کر دی گئی کہ ہر بندہ یہ کہتا ہے موسیقی روح کی غذا ہے. موسیقی تو روح کی موت ہے. روح کی غذا دراصل قرآن ہے. قرآن مجید میں روح بھی کہا، وحی کو. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تو امر ربی اگر اس سے جسمانی روح مراد دی جائے تو بھی، اور اگر قرآن مجید جو بذریعہ وحی نازل ہوا تو بھی اللہ کے امر سے یہ سب نازل ہوا ہے. تو قرآن مجید کو درست پڑھنا اور پھر باقاعدہ اس کی تلاوت کرنا نہایت ضروری ہے، اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارے پہ بوجھ نہیں ہے، یہ ہماری روح کی غذا ہے. اور اگر کوئی بچی نہیں پڑھتی یا والدین اس کو نہیں پڑھاتے یا بڑے ہو کر اس کو سمجھ آتی ہے اور وہ اس کے لیے کوشش نہیں کرتی تو وہ دراصل اپنی روح کا حق ادا نہیں کر رہی، اس کی روح بے چین رہے گی. اس لیے چاہے آپ عمر کے کسی بھی حصے میں پہنچ چکے ہیں تو قرآن مجید کو عربی میں اچھی طرح پڑھنا سیکھیے. چاہے ایک ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، بہت زیادہ اپنے پر بوجھ نہیں ڈالیے. ایک ایک آیت روز پڑھیے اور اس کو خوب دہرائیے اور اچھی طرح سمجھیے، اور اتنی دفعہ اس کو پڑھیے کہ آپ کو واقعی پڑھنی آ جائے. کوئی بھی چیز پریکٹس کے بغیر نہیں آتی، کوئی بھی چیز کیے بغیر نہیں آتی. پھر اسی طرح میرا حصہ کیا ہے؟ مجھے اللہ نے عقل دی ہے، دماغ دیا ہے. عقل کے کچھ تقاضے، عقل کی کچھ ضروریات، اس کی بھی کچھ غذا ہے. اور وہ کیا ہے؟ فائدہ مند علوم کا سیکھنا، چاہے وہ بچے پالنے کا علم ہو، چاہے وہ شوہر کو خوش کرنے کا ہو، چاہے وہ گھر چلانے کا، چاہے وہ تاریخ کا علم ہو، چاہے وہ جغرافیہ. کوئی بھی فائدہ مند علم جس سے آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے گھر والوں کو، معاشرے کو فائدہ پہنچے، وہ سیکھتے چلے جانا چاہیے. اس کی کوئی حد نہیں کہ بس اتنا سیکھنا اور کافی. بس ہم نے اس کو خانوں میں بانٹا ہوا ہے. کچھ ڈگریاں ہم نے اس کا معیار بنائی ہوئی کہ کون سی ڈگری کر لی، یہ ڈگری، یہ ڈگری، یہ ڈگری، یہ گریڈ، یہ گریڈ، یہ گریڈ، بس ختم بات. نہیں، کافی نہیں. چاہے آپ 2 گریڈ پڑھے ہوئے ہوں، 5 گریڈ پڑھے ہوئے، کوئی بات نہیں. اس سے کبھی بھی شرمائیے نہیں کہ آپ کی دنیاوی اعتبار سے جو ایک معیار اسٹینڈرڈ مقرر کر دیے گئے آپ اس پہ پورا نہیں اترتے. کس نے آپ کو روکا ہے کہ آپ مزید نہ پڑھیں؟ تعلیم صرف اسکول کالج تک ختم نہیں ہو جاتی. اچھی اچھی کتابیں پڑھتے رہیے ایک کے بعد ایک. اور اب تو الحمدللہ انٹرنیٹ کے اوپر اتنی اچھی اچھی کتابیں بعض اویلیبل ہیں کہ آپ تھوڑی سی قیمت ادا کر کے آپ ان کو لے سکتے ہیں اور خود بھی پڑھ سکتے ہیں، بچوں کو بھی پڑھ کے سنا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ مزید پڑھنا لکھنا جاری نہیں رکھیں گی دماغ کو زنگ لگ جائے گا، حافظہ بڑی جلدی کمزور ہو جائے گا. اکثر عورتیں شکایت کرتی ہیں ہماری میموری بڑی خراب ہے. بھئی دماغ کو کبھی زحمت ہی نہیں دی، کبھی پڑھا ہی نہیں، کبھی اس سے وہ کام ہی نہیں لیا تو وہ زنگ لگنے لگتا ہے. تو مسلسل پڑھنے کی عادت ڈالیں. اچھا بہت سے لوگ پڑھتے بھی ہیں تو کیا کرتے، صرف اخبار پڑھ لیتے ہیں. تو اخبار کی حد تک بات نہیں بنتی. میک شور کہ آپ سال میں کم از کم 12 کتابیں ضرور ختم کریں. مہینے کی ایوریج 1 کتاب ضرور پڑھیں جو آپ کے انٹرسٹ کا فیلڈ ہے، کوئی بھی چن لیں. زیادہ پڑھ سکے تو بہت ہی اچھا، اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی وقت مقرر کر لیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہی نہیں، ہم بہت مصروف ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم کچن میں بھی کھڑے ہو کے فون ہی کر سن رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم اپنے ساتھ یہ رکھ لیں کچن کے اندر یہ کتاب رکھ چھوڑیں، اور جب آپ کھانے میں سے چمچ ہلا رہے ہیں یا کوئی اور اس طرح کی چیز کر رہے ہیں، ایٹ لیسٹ 5 پیجز پڑھ لیجیے، 10 پیجز پڑھ لیجیے. لیکن ساتھ ساتھ جاری رہے. یعنی کوئی نہ کوئی کتاب آپ کی ایسی ہو جس میں بک مارک لگا ہوا ہو اور وہ آپ کے یا تو سرہانے پڑی ہو یا کچن میں رکھی ہو یا گاڑی میں رکھی ہو. گاڑی میں مثلاً کہاں؟ گاڑی میں جہاں اشارے رکتے، کئی اشارے تو یہاں میں نے دیکھا 5 منٹ، اور ٹریفک جام ہو جائے تو آدھا گھنٹہ آپ کھڑے ہیں سڑکوں پہ. جب آپ کو پتا ہے آپ نے کھڑے ہونا ہے تو گاڑی میں ضرور کتاب رکھ چھوڑے. ٹھیک ہے لسننگ بھی کر سکتے ہیں لیکن کتاب پڑھنے کی عادت بھی ڈالیے. اگر اور کتابیں نہیں اچھی لگتی تو قرآن پڑھتے رہیے، کچھ بھی پڑھیے.
قرآن مجید پڑھ لیا، حدیث پڑھنا شروع کر دی، حدیث پڑھ لی، سیرت پڑھنا شروع کر دی، عقیدے کے بارے میں پڑھی، فقہ پڑھیے 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 پڑھیے، مسلسل پڑھیے، تاکہ دماغ جو ہے وہ اس کی مسلسل رگڑائی ہوتی رہے. اور جس شخص کا دماغ جاگتا ہے نا، اور جو شخص مسلسل سیکھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ دعا سکھائی گئی تھی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں زیادتی کر، اضافہ کر، اور زیادہ علم دے. یہ نہیں کہا گیا اللہ مجھے اور مال دے، کہا گیا مجھے اور زیادہ علم عطا کر. اگر آپ قرآن مجید مثلا تفسیر پڑھ چکے اور آپ نے ابھی تک ریاض الصالحین نہیں پڑھی، تو میں آپ سے کہوں گی کہ آپ حدیث کی کتابوں میں ریاض الصالحین سے شروع کر لیجئے، اور پھر اس کے بعد باقی کتابیں جو ہیں وہ بھی اسی طرح پڑھتے جائیے. اسی طرح عقیدہ میں اب تو انگلش میں بھی اتنی اچھی اچھی کتابیں آ گئی، سیرت میں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نہ صرف یہ کہ آپ کے اندر ڈپریشن نام کی کوئی چیز نہیں آئے گی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا. آپ اپنے بچوں کی بہتر تربیت کر سکیں گی. ماں جو ہے وہ بچوں کی استاد بھی ہے، مربی ہے، ماں بھی ہے، دوست بھی ہے. تو مربی کا کردار کیا ہوتا ہے؟ استاد آپ کب بن سکتے ہیں؟ جب آپ کو اپنے شاگردوں سے زیادہ علم ہو، آپ کے پاس شاگردوں کی نسبت زیادہ علم ہو. اگر آپ کا علم کم ہے شاگردوں کی نسبت، تو آپ کبھی بھی استاد نہیں ہو سکتے. اب اگر آپ کے بچے آپ سے زیادہ پڑھ لکھ گئے تو وہ آپ کی بات تو نہیں سنیں گے، وہ کہیں گے آپ کو کچھ پتا نہیں، اور اس طریقے پر وہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے. تو ان کو نکلنے نہ دیں. وہ جو باتیں کرتے وہ آپ کو پتا ہو یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا سن کے آئے، یہ کیا پڑھ کے آئے. اور سیکھنے میں قطعاً شرم محسوس نہ کریں. کوئی نیا لفظ بولے فوراً ڈکشنری میں دیکھیں کیا مطلب ہوتا ہے اس کی، کیوں بولا جا رہا ہے. لیکن اگر آپ کے گھر میں ڈکشنری نہیں تو کہاں سے دیکھیں گے؟ کسی سے پوچھیں گے شرمائیں گے کہ وہ کہے گا لو تمہیں یہ بھی نہیں پتا. تو اگر آپ اپنا علم مزید نہیں بڑھائیں گی تو آپ تربیت نہیں کر پائیں گی، آپ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکیں گی. اس لیے عقل کے تقاضے پورے کیجیے. پھر اسی طرح اللہ نے ہم کو دل دیا ہے، ہماری کچھ خواہشات ہیں. ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ان کو کچل دو، ان کو مار دو، ان کو ختم کر دو. نہیں، جذبات انسان کی زندگی کو خوبصورتی بخشتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی نا کہ جیسے ایک پودا ہوتا ہے نا، تو ایک اس کی جڑ ہوتی ہے، پھر تنا ہوتا ہے، پھر شاخیں ہوتی ہیں، پھر پھول ہوتے ہیں اوپر. تو اسی طرح ایک انسان کے جسم ہے، پھر اس کے اندر روح ہے، پھر اس کے ساتھ اس کی عقل ہے، پھر اس کے ساتھ پھولوں کی طرح جذبات ہیں، خواہشات ہیں، جو انسان کی زندگی میں حسن بکھیر دیتے ہیں، خوبصورت کر دیتے ہیں. اگر آپ کے جذبات ہی نہیں تو آپ کو بچے پیدا کرنا اور ان کو پالنا اور ان سے انجوائے کرنا آئے گا ہی نہیں، آپ خوش ہی نہیں ہوں گے اس پر. کئی خواتین بچوں کی پیدائش کے بعد ڈپریشن میں چلی جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ سمجھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں کہ بچے کتنی نعمت ہے اللہ کی، اور کس طرح ہم ان کی معصوم حرکتیں، اللہ چاہتا تو بڑے بڑے بچے ہمیں دے دیتا، لیکن بچپن سے چھوٹے چھوٹے اتنے معصوم بچے، یہ سب اس لیے دیے ہیں تاکہ ہمارے جذبات کی تسکین ہو سکے. شادی کیوں رکھی؟ جذبات کی تسکین کے لیے. پھر اسی طرح شوہر سے محبت، پھر بچوں سے محبت، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بہن بھائیوں سے محبت، دوستوں سے محبت، اور پھر ان کے ساتھ مل کے بات کرنا، ہنسنا، کھیلنا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کی زندگی کو خوبصورت بناتی. لیکن ان سب چیزوں کی لمٹ جانیے، حدود معلوم کیجیے، کہاں تک جا سکتے ہیں، کتنی اجازت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہنس رہے ہوتے تھے، بات چیت کر رہے ہوتے تھے، کتنے میں اذان ہو جاتی تھی، اذان کی آواز آ جاتی، آپ سب سے اجنبی ہو جاتے. اس سے پہلے تک آپ بالکل فرینکلی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اذان ہو گئی تو آپ جیسے کسی کو جانتے نہ ہو، کیونکہ اللہ کا حق آ گیا. تو اس لیے بعض لوگ ہر وقت صرف منفی باتیں سوچتے ہیں، ان کی زندگی میں مثبت سوچ نہیں ہوتی، جس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو بھی کوستے رہتے ہیں اور اپنے ساتھ بھی کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں. کیا ہنسنا منع ہے؟ کیا رو نہیں سکتے؟ پتہ نہیں، روئیں گے تو سب سمجھیں گے کہ جرم کر رہے ہیں کوئی، ہنسیں گے تو سب سمجھیں گے کوئی غلط کام کر لیا. یعنی ہر چیز کے اوپر اپنے ایک ناروا قسم کی پابندی لگائی ہوئی ہے. یہ پتہ ہی نہیں کہ کتنا ہنس سکتے ہیں، کتنا رو سکتے ہیں، ہنسنے میں کیا منع ہے اور رونے میں کیا منع ہے، اور اس میں کون سی چیز جائز ہے. نہ صرف یہ کہ جائز بلکہ اجر ہے، صدقہ ہے. تو ان سب چیزوں کی تربیت، یہ اپنی ذاتی تربیت جو ہے
جسم کی، روح کی، عقل کی، جذبات کی، ان سب کے بارے میں پڑھیے، جانیے، سمجھیے اور مسلسل گرو کیجیے، مسلسل اپنے آپ کو بڑھائیے. کبھی یہ نہ کہیں اب تو بچوں کو پڑھنے کی عمر ہے، اب ہماری عمر ہی نہیں، ہمیشہ سیکھتے رہیے. جیسے قرآن مجید کی تفسیر بھی یا باقی علوم ہے، جتنا جس کے پاس موقع ہے. پھر اس کے بعد دوسرے حقوق ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ نے ہم کو بھیجا نا، اللہ نے پیدا کیا. اب سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے کیا، وہ کون ہے جس نے ہمیں بھیجا، اس کا نام کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم ہونا بہت ضروری ہے، اور صحیح علم ہونا یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کا بندہ اس کو پہچانے اور اس کو جانے. پھر اللہ تعالیٰ کی پہچان اس کی کتاب سے بھی ہوتی، اس کے پیغمبر نے بھی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کرائی. لہذا ہر ممکن ذریعے سے، ہر ممکن طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانے. اس کے بغیر آپ اللہ کا حق دے ہی نہیں سکتے. قرآن مجید میں آتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر پہچانی ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جانا ہی نہیں. توحید، اللہ تعالیٰ کی وننس، ایک ہونا، خاص طور پر اس کو جانیے. شرک کے بارے میں اچھی طرح پتا ہونا چاہیے کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ شرک میں شامل ہوتی. تو کتاب التوحید جو ہے چھوٹی سی مختصر کتاب ہے، اچھی طرح پڑھ لیجیے کون کون سی چیزیں شرک میں شامل ہیں. اور یہ دعا خاص طور پہ مانگتے رہیے کہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا لَا أَعْلَمُ. اللہ میں ہر طرح کے شرک سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اس کو بھی جو میں جانتا اور وہ بھی جو میں نہیں جانتا. پھر اسی طرح اللہ کے حقوق میں جیسے نماز ہے، پورا طریقہ معلوم ہونا چاہیے، باقاعدہ اس کو سیکھیے. روزہ ہے، جب رمضان آئے تو اچھی طرح الف سے یا تک ہر چیز اس کے بارے میں جانیے. حج پہ جا رہے ہیں سیکھ کر جائیے، یہ نہیں کہ بس چل پڑے میلے کی طرح اور کچھ پتہ نہیں کر کے آ رہے ہیں. جو لوگ حج پر گئے ہوں گے انہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے کہ لوگوں کو کوئی پتہ نہیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. کوئی اکا دکا بیچ میں جانتا ہوتا، پھر اسی سے پوچھتے رہتے ہیں اچھا اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے. کبھی وہ کر پاتے ہیں، کبھی نہیں کر پاتے. زندگی بھر کی کمائی گنوا کے آ جاتے ہیں ایک طرح سے، کیونکہ پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے. تو جو بھی کرنا ہے اس کو پہلے سیکھیے. اسی لیے علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. وہ کون سے علوم ہے جن کا حاصل کرنا فرض ہے؟ وہ بنیادی دینی علوم ہے کہ جس کے بغیر نہ طہارت ہوتی ہے، نہ نماز ہوتی ہے، نہ حج ہوتا ہے، نہ روزہ ہوتا ہے اور نہ زکوٰۃ. بہت سے لوگ زکوٰۃ کے بارے میں طرح طرح کی کنفیوژنز کا شکار ہے. پتہ ہی نہیں زکوٰۃ کتنی دی جاتی ہے، کتنے مال پہ ہوتی ہے، کیسے دی جاتی، کس کو دی جاتی. ہم سب اپنے آپ سے خود سوال کریں. تو بہت ضروری ہے کہ آپ اگر مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، تو آپ کو زکوٰۃ کے سب مسائل پتہ ہونے چاہیے. ہم نے سمجھا یہ بس اسکالرس کا کام ہے، وہ جانے وہی پڑھیں، اور جب کسی کو ضرورت پڑے تو بس ان کو فون کریں اور وہ ہم کو بتا دیں شارٹ کٹ، خود نہیں پڑھتے. تو اقبال کیلانی کی جو کتابیں ہیں چھوٹی چھوٹی، یہ بہت فائدہ مند ہیں. آرام سے آپ ان کو قرآن و سنت کی روشنی میں پورے دلائل کے ساتھ وہ چیزیں آپ کو مل جاتی. جو چیز سمجھ نہیں آتی پھر اس کے بعد کسی اور سے رجوع کیجیے. اگر خود نہیں پڑھنا آتا، اپنے آپ کے بچے پڑھ سکتے تو انہیں کہیں ریڈ کر کے سنائیے ہم کو، یا کوئی کیسٹ سنیے یا CD سنیے یا کسی کے لیکچر میں چلے جائیے. لیکن اگر آپ کے پاس کچھ بھی مال ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کیسے ادا کرنی. پھر اسی طرح کیا مجھ پہ حج فرض ہے یا نہیں. ہم اکثر کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں. اچھا کیا اتنا سونا ہو تو پھر حج فرض ہوتا ہے؟ کیا میرے میاں حج کرائیں گے مجھے، یا مجھے خود کرنا چاہیے، یا میرے پہ فرض ہے یا نہیں ہے؟ بہت سی کنفیوژن رہتی. اب اس ایک مجلس میں تو میں ان سارے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتی. ان میں سے تو آپ دیکھیے کہ ہر ٹاپک ایک پوری زندگی ہے. میں تو ایک خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں کہ کن کن چیزوں کے اوپر ہمیں توجہ دینی ہے اور یقینی علم حاصل کرنا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر طور پر گزار سکیں. حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد ہے، بندوں کے حقوق، اور اس میں والدین کا کیا حق ہے، اولاد کا کیا حق ہے، شوہر کا کیا حق ہے. اور پھر بندوں کے حقوق میں صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو کھلانا پلانا کیسے ہے یا ان کی چند ضروریات کیسے پوری کرنی ہے. مخلوق کا حق یہ بھی ہے کہ بحیثیت ایک مسلمان عورت کے
ہم اللہ کی طرف بلانے کا کام بھی کریں. یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں سے. قرآن مجید میں سورۃ التوبہ میں مومن مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے کا مددگار بنایا گیا. انہیں کام کیا بتایا گیا؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. تو ہمیں بحیثیت ایک مسلمان عورت کے نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا بھی ہے. ایسے ہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے گا. اس کام کو یہ نہ سمجھیے کہ یہ صرف مردوں کا ہے، یہ علماء کا، یہ اسکالرز کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے آگے پہنچاؤ، دوسروں کو بھی بتاؤ، خواہ ایک آیت کیوں نہ ہو. تو یہ بھی مسلمان عورت کی ذمہ داری بنتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ذمہ داری وہی ادا کرتا ہے کہ جس کو پتا ہو کہ اس نے کسی کو جواب دینا ہے. مثلا آپ کہیں جاب کرتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ خواتین جاب کرتی ہوں یا ان کے شوہر جاب کرتے ہوں. تو جب آپ کہیں جاب کرتے ہیں تو آپ کو جاب ڈسکرپشن دی جاتی، آپ کو کیا 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 کرنا ہے، اور وہ آپ کے ہاتھ میں ریٹن دے دی جاتی کہ جی آپ سے یہ ایکسپیکٹڈ ہے، یہ آپ کو یہاں رہ کے کام کرنا ہوگا. آپ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں، سائن کر دیتے ہیں، کانٹریکٹ سائن ہو جاتا ہے. اب آپ کی جو سیلری ہے وہ اس سے مشروط ہے کہ آپ کام کریں. اگر آپ کام نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سیلری روک دی جاتی یا آپ کو جاب سے نکال دیا جاتا ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور ہمیں کچھ ذمہ داریاں دی ہیں اور یہ بتایا کہ یہ ذمہ داریاں پوری کرو گے تو پھر اس کا بدلہ بہترین تمہیں ملے گا، اور اگر تم نے ذمہ داریاں پوری نہ کری تو سزا ملے گی. ہم سب سے ان ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس لیے جس کو بھی آخرت کی فکر ہو، جس کو بھی یہ پتا ہو کہ مجھ سے پوچھا جائے گا، تو وہ لازمی طور پر پھر پہلے جانے گا اور پھر ان ذمہ داریوں کو ادا کرے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها فاولئک کان سعیہم مشکورا. جو آخرت کا ارادہ کر لے، یعنی آخرت کی کامیابی کا ارادہ کر لے، وسعى لها سعيها، اور اس کے لیے بھرپور کوشش کرے. صرف یہ تمنا اور خواہش نہ رکھے کہ جنت میں جانا، بلکہ کیا کرے؟ سعى لها سعی، اس کے لیے خوب دوڑ دھوپ کرے، خوب محنت کرے. تو ایسے لوگوں کی کوشش جو وہ قابل قدر ٹھہرے گی، انہیں اس کوشش کا بدلہ ملے گا، انہیں اس کوشش کی جزا ملے گی. کیونکہ لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے کچھ نہیں مگر وہ جس کی وہ کوشش کرے. دنیا کے کام کے لیے بھی آپ کو بھاگ دوڑ کرنی ہے، آخرت کے لیے بھی بھاگ دوڑ کرنی ہے. لہٰذا جتنی بھی موٹی موٹی باتیں میں نے نفس کے حقوق کے حوالے سے، اللہ کے حقوق کے حوالے سے، بندوں کے حقوق کے حوالے سے بتائی ہیں، جن کی طرف میں نے صرف اشارے کیے، ان کی ڈیٹیل الگ ہے. یہ تو آپ کو جا کر شروع کرنا ہے، چاہے خود پڑھیں، چاہے کوئی کلاس جوائن کریں، چاہے آپ کسی ٹیچر کا بندوبست کریں، لیکن یہ سب کچھ کرنا ہے. کیونکہ ایک لڑکی جو ہے یا ایک عورت جو ہے، اس کی زندگی کے 3 رول ہیں بڑے بڑے. ایک ہے بیٹی کی حیثیت، جو اس کا پریپریٹری رول ہے، جس میں اس کو پوری کوشش سے، محنت سے سیکھنا ہے بہت کچھ، حتیٰ کہ پھر اس کی شادی ہو جاتی، پھر وہ ایک بیوی بنتی، بیوی کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری ہے، پھر وہ ماں بن جاتی، پھر ماں کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری ہے. ایک عورت اچھی بیوی اور ماں بن نہیں سکتی جب تک کہ وہ شادی سے پہلے ان دونوں چیزوں کے بارے میں علم حاصل نہ کر لے. شادی کے بعد ان پر عمل کی باری آتی کہ وہ کر کے دکھانا ہے آپ کو، جس کی آپ تیاری اب تک کرتے رہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس علم کے حاصل کرنے کو، کن چیزوں کے علم، جن چیزوں کا میں نے ابھی ذکر کیا، لسٹ بتائیے آپ کو، علم کو حاصل کرنے کو اپنا فریضہ جانیں اور اس کے لیے کوشش کریں اور بھاگ دوڑ کریں، اور کسی نہ کسی ذریعے سے یہ ساری چیزیں خود بھی سیکھ لیں، بچیوں کو بھی سکھائیں، اور پھر اس کے بعد یہ کہ وہ آئندہ زندگی میں جب ماں کی حیثیت سے ایک رول ماڈل ہو اپنے بچوں کے لیے، تو ایک اچھی مسلمان امت پروان چڑھے. پھر صرف آپ اپنے گھر کی فکر نہیں کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ آس پاس کی فکر بھی کریں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اپنے آپ کو کس سے؟ کس طرح؟ غلط کاموں سے بچ کر. اور اسی طرح گھر والوں کی بھی ذمہ داری ہے ہم پر. ہمیں صرف خود نہیں اٹھ کے صبح نماز پڑھنی، یہ بھی دیکھنا کہ بچے نے بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی.
اس کو بھی اس کے لیے تیار کرنا ہے. پھر اسی طرح آپ کے بچے تو پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کے ہمسائے کے بچے نہیں پڑھ رہے, آپ کے بہنوں کے بچے نہیں پڑھ رہے, بھائیوں کے نہیں پڑھ رہے. اب وہ جب آپ کے گھر میں آئیں گے تو وہ بچے نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کا بچہ بھی نماز چھوڑ دے گا. وہ کہے گا کہ باقی لوگ نہیں پڑھتے تو ہماری اماں تو ظالم ہے, ہمیں بلا وجہ مشقت میں ڈالے ہوئے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک کانفیڈینس بھی دیں اور اس کے لیے خود عمل کا نمونہ بن کے سامنے دکھائیں. اگر ہمارا عمل نہیں تو خالی تقریریں کوئی فائدہ نہیں دے گی, اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا. تو معاشرے کی اصلاح جو ہے یعنی اپنی گروتھ, سیلف گرومنگ, گھر والوں کی ذمہ داری, بچوں کی تربیت اور پھر معاشرے کی اصلاح, یہ پھر 3 سٹیپس ہیں. جیسے پہلے میں نے 3 پوائنٹ بتایا نا, ذات, خالق اور تیسرا کون, فیملی یا خاندان یا لوگ, سوسائٹی کہہ لیں. ٹھیک ہے, ان 3 سے متعلق جو ذمہ داریاں ہیں وہ ان کو ادا کرنا. اور پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہے کہ جو بیٹی, بیوی اور ماں کی حیثیت سے ذمہ داریوں کو سمجھنا. بچپن, جوانی, بڑھاپا, ان 3 اعتبار سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا. پھر اپنی ذات پر دین کو لاگو کرنا, گھر والوں کو دین سکھانا اور معاشرے کی فکر کرنا. یہ 3 نکات یاد رہیں گے انشاءاللہ. آئی ہوپ کہ یہ 3 چیزیں جو مینشن کی ہیں میں نے, یہ صرف 3 ٹپس پہ آپ کو بتا دی ہیں, صرف اس لیے تاکہ آپ بھولیں نہیں انشاءاللہ تعالی. اور یہ کرنے کے لیے آپ کو لازم ہے کہ آپ علم حاصل کریں, مسلسل سیکھیں. ان میں سے کوئی بھی کام سیکھے بغیر نہیں آئے گا. میں اپنے لیکچر کا جو اختتام ہے قرآن مجید کی ایک آیت پر کروں گی جس میں اللہ سبحانہ وتعالی مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی ذکر فرماتے ہیں. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35, ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں, مومن مرد اور مومن عورتیں, فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں, سچے مرد اور سچی عورتیں, صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں, خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں, صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں, روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں, اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. اللہ نے ان سب کے لیے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو اور ہمیں اجر عظیم ملے تو اس کے لیے ہمیں یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی. اور وہ کیا ہیں؟ اسلام, ایمان, قنوت, صدق, صبر, خشوع, صدقہ, صوم, حیا اور ذکر کثیر. اسلام اطاعت, فرما برداری, جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کی. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب اس کے رب نے کہا کہ تو جھک جا, بات مان لے, فرما بردار بن جا, اطاعت کر, اس نے کہا کہ میں رب العالمین کا فرما بردار بن گیا. بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اللہ کی بات مان لینا. ایمان یعنی مومن بننا کہ جس میں انسان پورے یقین کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی باتوں کو لے, یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں, اس کے رسولوں کے بارے میں, کتابوں کے بارے میں, آخرت کے بارے میں, تقدیر کے بارے میں, اس کو ساری باتیں پوری طرح نہ صرف یہ کہ معلوم ہو بلکہ اس کے اندر راسخ ہو بغیر کسی شک کے. یعنی ایمان دراصل ان ساری چیزوں پر ایسے یقین کا نام ہے جس میں کوئی شک نہ ہو. جیسے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. اور دوسری جگہوں پر آخرت اور تقدیر کا ذکر بھی آتا ہے. تو ان سب چیزوں کے بارے میں ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے
کہ کیا میرا ایمان پوری طرح واضح ہے روشن روشن کی طرح، یا کسی قسم کا کوئی شک ہے، مجھے شک نہیں ہونا چاہیے. پھر اسی طرح والقانتین والقانتات، قنوت کہتے ہیں دوام اطاعت کو، مسلسل اطاعت، مسلسل فرمانبرداری. یہ نہیں کہ جب دل چاہا کچھ کر لیا، جب دل چاہا نہیں کیا. کسی اسلامی مجلس میں گئے تو عبایا پہن لیا، کسی بازار گئے تو سب کچھ اتار دیا، شادی میں گئے تو بالکل ہی حلیہ بدل لیا. یہ نہیں. قنوت ہوتا ہے جس میں یکسانیت ہو، یعنی کنسسٹنسی کے ساتھ ہر جگہ اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ نے حدود قائم کی ہیں وہ ہر جگہ برقرار رکھی جائیں، چاہے وہ ایک ملک ہو یا دوسرا ملک ہو. یہ نہیں کہ سعودی عرب جائے تو یوں لگتا ساری دنیا ہی حجاب کرتی، اور جب جہاز انگلینڈ میں جا کے اترتا تو کہتے وہ گئے کہاں، سارے کوئی نظر ہی نہیں آتا حجاب والا. تو یہ بندوں کے لیے نہیں، یا کسی ملک یا کسی شہر کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے. والصادقین والصادقات، سچائی، صدق، یہ ہمارا بنیادی اخلاق ہے. اخلاق کی بہت ساری باتیں، لیکن یہاں پر صدق اور صبر کی بات کی گئی ہے. والصابرین والصابرات، کیونکہ صبر کے بغیر کامیابی نہیں. وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، چاہے وہ پرسنل گرومنگ کا معاملہ، پرسنل ذاتی عبادت کا معاملہ، یا پڑھنے لکھنے کا معاملہ، یا بچوں کی تربیت، یا اللہ کے بندوں کے ہو اور حقوق ادا کرنا، یا دین کی تبلیغ کا کام ہو، ان سارے کاموں میں صبر چاہیے. کیونکہ ہر چیز میں مشکلات پیش آئیں گی، کچھ اندر سے آئیں گی، کچھ باہر سے آئیں گی، اور آپ کام کر نہیں سکتے نیکی کا جب تک کہ آپ کے اندر صبر نہ ہو. تو اگر اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا ہے تو صبر کی صفت چاہیے. پھر خاشعین والخاشعات، ہمبل، عاجز مزاج اور خشوع کرنے والے، دبنے والے. اللہ کو تکبر اور اکڑ پسند نہیں. یہ خشوع صرف نماز کے اندر نہیں، نماز میں تو خشوع اس لیے سکھایا گیا تاکہ باقی زندگی کے اندر بھی انسان ہمبل رہے. پھر صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں، یعنی مال صرف اپنے اوپر ہی سارا خرچ نہ کر لیا جائے، بلکہ اس میں دوسروں کا حصہ بھی رکھا جائے. وہ جان سے بھی، وہ کیش اینڈ کائنڈ دونوں شکلوں میں. اور اگر یہ دونوں ہی نہیں کسی کے پاس تو پھر مسکرانا بھی صدقہ ہے، اور اچھی بات بھی صدقہ ہے، اور کسی کو رستہ دکھانا بھی، اور بہت سی قسمیں پھر صدقہ کی. حتیٰ کہ یہ بھی صدقہ کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دی جائے، کسی کو اپنی اذیت سے بچانا. تو جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں وہ ہر حال میں دوسروں کی کیئر کرے. صدقہ کیا ہے؟ دوسروں کی کیئر کرنا. کوئی بھوکا ہے تو کھانا کھلانا، کوئی پیاسا ہے تو پانی پلانا، کوئی بیمار ہے تو عیادت کرنا، کوئی غمگین ہے، دکھی ہے تو اس کا غم بانٹنا. یہ سب کچھ صدقے میں آ جاتا ہے. پھر والصائمین والصائمات، روزہ دار مرد. اس میں صرف رمضان کے روزے نہیں، مہینے میں 3 روزے رکھنا، یا سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا. یہ مہینے کے 3 روزے جو ہے نا، وہ دل کی تنگی اور دل کی جو گرمی ہے اور دل کا جو سختی ہے اس کو دور کرتے ہیں، انسان کے اندر خشوع پیدا کرتے ہیں. یہ ساری صفات الگ الگ بھی لیکن آپس میں انٹر کنیکٹڈ بھی ہیں. اگر ایک بیچ میں مسنگ ہے تو دوسری بھی ختم ہونے لگتی، دوسری بھی ویک ہونے لگتی. تو اس لیے ان سب کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کو اسٹرینتھن کرتے ہیں. اب روزہ بھی صبر سکھاتا ہے، اور صبر کا الگ بھی ذکر کیا گیا. اسی طرح یہ ہے کہ خشوع، اور یہاں پر آپ دیکھیں حیران ہوگے کہ نماز کا ذکر نہیں کیا گیا. ذکر کا ذکر آیا، ذکر کی بات آئی، پر خشوع اور قنوت کی بات آئی. تو یہ ساری صفات صرف عبادات کی حد تک نہیں، عبادات کے باہر بھی انسان کی زندگی میں نظر آنی چاہیے. اور پھر انسان کی جو بہترین صفت ہے حیا ہے، کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، قریانی سے پرہیز. ایک مسلمان عورت کا لباس کیسے ہونا چاہیے یہ اس کو لازم پتا ہو. یہ آیات میں نے سورۃ الاحزاب سے پڑھی. سورۃ النور اور سورۃ الاحزاب کا مطالعہ خاص طور پر کیجیے، کیونکہ یہاں پر فرمایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں. اس کا مطلب یہ نہیں صرف کہ آپ کپڑے موٹے پہنے یا ڈھیلے پہنے، یہ بھی ہے کہ ایسا لباس نہ پہنے کہ جس سے آپ دوسرے کے یعنی کہ برے جذبات ابھرے. اور یہ بھی عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح سمیٹ کے رکھے کہ دوسرے کے لیے ٹمپٹیشن کا ذریعہ نہ بنے. اور پھر جو بڑے گناہ ہیں اس میں اس سے تو بچنا ہی بچنا ہے. اور آخر میں کہا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. آخری نقطے کے طور پر اس کو نقطہ آغاز بنا کر اللہ سے مدد مانگیے، اور جو چیزیں مختصراً بتائی گئی ہیں ان کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کیجیے. اور ذکر میں ہر وقت سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم،
کبھی استغفر اللہ، کبھی لا الہ الا اللہ، کبھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کبھی آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یعنی کچھ نہ کچھ مسلسل ذکر کرتے رہیں، کیونکہ ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا کوئی نعم البدل نہیں، جو آپ کہیں بھی ہر وقت کر سکتے ہیں. تو کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں جن کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں، ان کے لیے اللہ نے بخشش کا وعدہ کر رکھا اور بہت بڑے اجر کا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی بخشش سے نوازے اور اجر عظیم عطا کرے. لیکن بڑا اجر بڑے ارادے اور بڑی کوششوں کی دعوت دیتا ہے کہ من اراد الآخرۃ وسعی لها سعیھا فاولئک کان سعیھم مشکورا. آپ سب کو اللہ تعالیٰ بہترین جزا دے کہ رات کے اس حصے میں آپ آئے اور سب بیٹھے اور اللہ رسول کی باتوں کو تازہ کیا. جن عورتوں کے مس کیریجز بہت ہوتے ہیں، تو کیا قرآن و حدیث میں کوئی پرچھاؤں یا سائے کا کانسیپٹ ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی ذی روح دنیا میں آ نہیں سکتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. تو زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے. لہٰذا یہ شرک ہو جائے گا کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ کوئی پرچھاؤں یا کوئی اور چیز ہے کہ جو مار دیتی ہے. نہیں، اللہ کے اذن کے بغیر نہ کوئی مار سکتا اور نہ کوئی زندگی دے سکتا ہے. تو ایسا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں. کیا عورتوں کو گھر سے باہر نکل کر دین کو پھیلانے کا کام ایک بدعت ہے، یا صحابیہ عورتیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کام کرتی تھی؟ صحابیہ عورتیں بالکل یہ کام کرتی تھیں. آپ سیرت صحابیات پڑھیے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا، مکی دور میں بھی اور مدنی دور میں بھی، دونوں ادوار میں. مکی دور میں زیادہ نہیں ملتا کیونکہ حالات بہت سخت تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعوت دے رہے تھے اور اس میں باقی خواتین جو تھی وہ سیکھ رہی تھی. لیکن مدنی دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کم، لیکن آپ کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی ازواج مطہرات اور دیگر صحابیات نے تعلیم کا کام، تبلیغ کا کام اپنے اپنے حیثیت اور کوالیفیکیشن کے مطابق کیا. اس کی ڈیٹیل کے لیے آپ سیرت عائشہ کا مطالعہ کیجئے کہ وہ کیا کیا کرتی تھی. آج کل لوگ آ کر لڑکی کو دیکھ جاتے ہیں اور اس طرح لڑکیاں ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں. بار بار لڑکیاں اس طرح ملنا پسند نہیں کرتی اور فیڈ اپ ہو جاتی ہیں. اس موقع پر کیا ماں باپ کو کوشش چھوڑ دینی چاہیے؟ اس میں آپ دیکھیے کہ آپ کا بیٹا ہو یا بیٹی، کسی کے گھر جا کر اس کا انکار نہ کیجیے. گھر کے باہر دیکھیے، کہیں کسی محفل میں، کسی مجلس میں، کسی رشتے دار کے ہاں، کہیں نہ کہیں جب وہ دیکھ لے، بچی پسند آ جائے اور بات آگے بڑھانا چاہے، پھر گھر پہنچے اور پھر اگلا معاملہ طے کرے. لیکن یہ جا کے اور لڑکی کو دیکھ کے پھر ریجیکٹ کر کے آ جانا، یہ بہت ناپسندیدہ بات ہے. بچوں کی شادی جہاد کے برابر درجہ ہے. کوشش کے باوجود کامیابی نہیں ہو پاتی. کبھی کوشش چھوڑ دوں تو اپنا آپ مجرم محسوس ہوتا ہے. دعا کو اپنا ہتھیار سمجھتی ہوں. ایسے میں اولاد کی غلطیاں، ماں باپ گناہگار، بے چینی کا سما ہے. سوال تو اس میں کوئی نہیں، لیکن یہ ہے کہ استغفار کثرت سے پڑھنی چاہیے. اور لڑکیاں جو ہیں یا لڑکے جن کے رشتے نہیں ہو رہے، وہ خود بھی اپنے لیے دعا کریں. اور ان دعاؤں میں وہ دعا جو موسیٰ علیہ السلام کی تھی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سورۃ القصص میں ہے. اور اسی طرح استغفار کی کثرت. لکھا ہے کہ when I get frustrated I pinch and beat myself, please give me any advice to stop it. آپ دیکھیے کہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ اپنے جسم کو ہم ہارم کریں. ہمارا جسم جو ہے یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، اور اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. اسی لیے گوندنے اور اس طرح کی چیزیں جو جسم کو نقصان دیں، وہ بھی اجازت نہیں ہے. تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. دیکھیے کسی بھی چیز سے رکنے کے لیے اللہ کا خوف ہی ہے جو انسان کو روک دے. تو جب آپ کو یہ یاد رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، کیونکہ خودکشی بھی حرام ہے، یعنی کہ بڑے درجے پر جا کے جب لوگ اپنے آپ کو پنچ کرتے رہتے ہیں اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ بالکل ہی ختم کر دیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں. دیکھیے ایک مومن کو بس اتنا پتہ چل جانا ہی کافی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کام پسند نہیں. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے لیس منا من لطم الخدود و شق الجیوب، وہ ہم میں سے نہیں کہ جو اپنے منہ پہ چانٹے مارے اور اپنے گلبان کو پاڑے. تو بال نوچنا، اپنے آپ کو کاٹ لینا یا اپنے آپ کو ایسی سزا دینا، اس کی اجازت نہیں. شوہر بیوی کے باہمی تعلقات کے بارے میں سوال ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر کے، ایک دوسرے کی جو ضرورت ہے اس کو سمجھ کے اور ایک دوسرے کے ساتھ باہم موافقت کرنی چاہیے. کیونکہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم،
اولڈ گولڈ کو نئے گولڈ کے ساتھ ایکسچینج کرنا کیا ربا میں آتا ہے؟ اس کی اجازت نہیں ہے. پہلے آپ ایک سیل کر دیں پھر اس کے بعد نیا خرید لیں. واٹ از دا رائٹ وے ٹو پرے؟ اس میں نماز نبوی جو کتاب ہے یا پریئر آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو آپ پڑھیے اور ایک ایک سٹیپ کو فالو کرتے جائیے. کیا مردوں اور عورتوں کا طریقہ ایک ہی ہے؟ الگ الگ تو نہیں بتایا گیا، ایک ہی طریقہ بتایا گیا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ایک آدھ یہ بس جو ٹیبل پر ہے. کیا قرآن پڑھنا فرض ہے؟ جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل اس لیے کیا ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور ہمیں ہدایت اسی سے ملے گی. تو اگر ہم اسے پڑھیں گے نہیں، جیسے آپ مثلاً ایک کمرے میں اندھیرا ہے تو کوئی کہ لائٹ جلانا فرض ہے، یہ فرض سنت کی بات نہیں ہے، یہ ایک ضرورت ہے ہماری. جو نہیں پڑھتے وہ ظاہر ہے بہت بڑے اجر و ثواب سے محروم ہیں. ڈز اسلام الاؤ ٹو ڈو ویکسنگ؟ اگر بال مردوں کی طرح لگ رہے ہوں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ عورت اور مرد میں فرق ہوتا ہے. کہتے رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہوتی ان کا کوئی جوڑا نہیں. کیا اللہ کا اگر حکم ایسا ہے تو ایسا ہی ہوگا. جیسے بچوں میں لڑکا بھی دیتا ہے لڑکی بھی دیتا ہے، دونوں بھی دیتا ہے، یا کچھ بھی نہیں دیتا تو اللہ کا حکم. تو اگر اسی طرح اگر کسی کی شادی کا نہیں لکھا تو بھی اللہ کا حکم ہے. میں نے اپنی بہو کو بچہ گود میں لینے سے منع کیا تو گھر میں بڑے جھگڑے شروع ہو گئے. کیا میں ٹھیک ہوں یا وہ ٹھیک ہے؟ آپ ٹھیک ہیں. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.